نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی تباہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو برے کاموں کو چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے رو۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال کی بادشاہت دے رکھی ہے اور اسی طرح اس نے مجھے بھی معجزے دیے ہیں جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی دانی اور ہٹ درمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلے جا رہا ہے۔ جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتا، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سوا کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہت کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے اور میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود نے لاکھوں کی فوج بلا لی۔ ایک میدان میں سب جمع ہو گئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہی چل رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود گھبرا گیا۔ لشکر پر بھی ہیبت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا، نگارے بجا کر مچھروں کو بھگاؤ۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھر آ رہا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، سب ہیبت الہی سے ڈر گئے۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر چپٹ گئے۔ مچھر کیا تھے؟ کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چپٹ رہی تھی، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں کے پیچھے جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جس نے نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبا دی۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا، جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے تو کچھ درد کو کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہیں ملتا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمیں بوسی کے بدلے اس کے سر پر چپل مارتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ دیا۔ 40 دن کے بعد اسی درد کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے یہ ہجرت کرنی پڑی۔ پھر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہیں اور اپنے حسن و جمال میں یکتا اور بے مثال ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا اس عورت سے رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھ کو مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے دین کے رشتے سے۔ ان کی جان بچی۔ جب اس نوتے سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ سلخ ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے کل ہو گیا۔ اس کہا، اے عورت،
تو نے مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی ہے۔ اس ملعون نے کہا اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپائز کر دیے، وہ بڑی منتوں سے گڑگڑانے لگا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ نمرت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ سلنگ ہو گئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اسے تندرستی حاصل ہوئی۔ آخری میں سچے دل سے وہ برائی سے دستنوار ہو گیا اور حضرت نمی خاتون کو نذر کیا۔ یہی حضرت سارہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کی علاقے میں قیام فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو ہماری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور ٹائم مہربانی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔